الواحد القهار، والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. شہر شولاپور کے جمعیت کے ذمہ داران، معزز علماء کرام، دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کے اس مجلس میں گفتگو کے لیے جس موضوع اور ٹاپک کو میں نے چنا ہے، اس کی ضرورت معاشرے کے، سماج کے ہر فرد کو ہے. اس کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، عالم دین کو بھی ہے، عام انسان کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، بوڑھے کو بھی ہے، بچے کو بھی ہے، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران کو بھی ہے، ممبران کو بھی ہے، تاجر کو بھی ہے، کاروباری کو بھی ہے. الغرض معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے. اور وہ چیز ایسی چیز ہے کہ صرف ہمارے مذہب دین اسلام میں ہی اس چیز کو اپنانے والے کو اچھا اور بہتر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذاہب پائی جاتے ہیں، سب کے اندر اس چیز کے اپنانے والے کو بڑا ہی اچھا انسان مانا جاتا ہے. انسان تو انسان اس چیز کے اپنانے والے کو جانور بھی اچھا سمجھتے ہیں. میری مراد اس موضوع اور ٹاپک سے اخلاق. میرے بھائیوں، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بڑا ہی کامن اور عام سا موضوع اور ٹاپک ہے، ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اخلاق کا رول ماڈل کیا ہے انسانی زندگی میں؟ اس کا کردار کیا ہے؟ اور اسی طرح سے اخلاق کو جانچنے کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو صاحب اخلاق سمجھتا ہے. کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے کہے کہ تو بڑا ہی بد اخلاق انسان ہے. ہر انسان اپنے آپ میں صاحب اخلاق بنا ہوا پھرا ہے، اچھے اخلاق کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لیکن ہمارے اسلام نے اخلاق کے جانچنے کا پیمانہ اور معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ اخلاق کے تعلق سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور پریکٹیکل لائف اور گراؤنڈ لیول پر جو کچھ مسلمانوں نے کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں اور بعد میں سننے والوں کو بھی سن کر اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائیں. آمین. میرے بھائیو، اخلاق کہتے ہیں انسان کی وہ محبوب اور پسندیدہ عادتیں، انسان کی وہ محبوب خوبیاں جو اسے انسانوں کا پیارا بنا دے، جن کو اختیار کرنے کے بعد، جن کو اپنانے کے بعد انسان انسانوں کا پیارا ہو جائے اور اسی طرح سے اس کا مقام و مرتبہ اس کے رب کے یہاں بھی بلند سے بلند ترین ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاق. چاہے وہ عادتیں، وہ خوبیاں انسان کے ہاتھ کی عادتیں ہوں، اس کی زبان کی ہوں، اس کے اعضائے جوارح میں سے کسی اور چیز کی ہوں، ان کو اپنانے کے بعد انسان انسانوں کا پیارا، لاڈلا اور محبوب بن جائے اور اسی طرح سے رب کا بھی پیارا، لاڈلا اور محبوب بن جائے، اسے کہتے ہیں اخلاق. میرے بھائیوں، اخلاق کا کردار دیکھیے. کسی بھی جماعت، کسی بھی جمعیت، کسی بھی تنظیم، کسی بھی آرگنائزیشن کی سچائی کی دلیل اس کے علمبرداروں کے اخلاق ہوا کرتے ہیں.
کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی تنظیم اس وقت سچی مانی جاتی ہے، حق پر مانی جاتی ہے جب اس کو ماننے والے، اس کو چلانے والے، اس کو فالو کرنے والے صاحب اخلاق ہوں، اس کے ذمہ داران اور اس کو اختیار کرنے والے سب کے سب اچھے اخلاق کے مانند ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ یہاں یہ لوگ صاحب حق ہیں، حق والے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے۔ لیکن اگر جس جماعت، جس جمعیت، جس تنظیم، جس آرگنائزیشن کے علم برداروں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ جب ان کے اخلاق اتنے بیکار ہیں تو ان کی دعوت کتنی بیکار ہوگی۔ میرے بھائیوں، اخلاق اتنی اعلیٰ چیز ہے، ہم لوگ بہت سنتے ہیں اخلاق اخلاق اخلاق، لیکن ہم نے جانا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں اخلاق کون سا رول ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھیجے گئے نبی بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر جس چیز کو پیش کیا وہ آپ کے اخلاق تھے۔ آپ نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا، اے مکہ والوں، آج تک میں تمہارے درمیان میری زندگی کے 40 سال گزار کر آیا ہوں، آج تک تم مجھے مکے کا سب سے بہترین انسان مانتے آئے ہو، تم مجھے صادق سے کے لقب سے پہچانتے ہو، میں تمہارے نزدیک امانت دار ہوں، امین ہوں، لہٰذا تم مجھے نبی مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے کفار مکہ، میری زندگی کے 40 اوراق تمہارے سامنے موجود ہیں، میری کتاب حیات کے 40 اوراق تمہارے سامنے موجود ہیں، کوئی ایک داغ دکھا دو، کوئی ایک دھبا دکھا دو، میری جوانی پاک پوتر ہے، میرا بچپن بھی بے داغ ہے، آج تک میں تمہارے نزدیک مکہ کا سب سے اچھا انسان تھا، آج میں نے تمہارے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تم مجھے نبی مان لو کیونکہ میں اعلیٰ اخلاق پر فائز انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا اور فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں، اخلاق کی وہ عمارت جس کی بنیاد مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے رکھی تھی، اس عمارت میں جو کمی رہ گئی تھی اس عمارت کو میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کو قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو آپ کے لیے معجزے کے طور پر پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اپنا قائل کرنے کے لیے قرآن مجید کا معجزہ عطا کیا، اور قرآن مجید کے معجزے کے بعد آپ کو آپ کے اخلاق کا معجزہ عطا کیا۔ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، یہ آپ کو فلاں فلاں تانے دیتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز، اعلیٰ رتبے پر فائز انسان ہیں، آپ کے اخلاق بڑے ہی اچھے ہیں۔ اور دیکھیے، آپ کے اخلاق کو دلیل بنا کر آپ کی بیوی نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو ہمت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، آپ گھبرائے ہوئے، پسینے سے شرابور، آپ کو اپنی جان کا خوف، آپ آئے اپنی بیوی کے پاس، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جو حوصلہ دیا، جو سہارا دیا، اے میرے سرتاج، آپ کا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اے میرے سرتاج، آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں، ان
انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، آپ تعلقات توڑنے والے نہیں ہیں۔ اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو بے آسرا لوگوں کے لیے آسرا ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے میرے سرتاج، آپ کے اخلاق اس قدر اعلیٰ ہیں، آپ کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے، آپ کیسے فنا ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے آپ پر کیسے ڈر محسوس ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اماں خدیجہ نے آپ کے اخلاق کو دلیل بنا کر آپ کو حوصلہ دیا، آپ کا ڈھارس بنایا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حقیقت دیکھیے، آپ پوری دنیا اسلام کی ہسٹری لکھنے والے، اسلام کی تاریخ لکھنے والے مورخین پریشان، حیران و ششدر، عرب کی بدو قوم جن کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھے، جن کو رہنے سہنے کی تہذیب نہیں تھی، جو کھانے پینے کے طریقے سے ناواقف تھی، کیسے یہ عرب کی بدو قوم 50 سال سے کم کی مدت میں اسلام کو آدھی دنیا تک پھیلانے میں قادر ہو گئی؟ کیسے ممکن ہوا؟ 50 سال سے کم کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اسلام کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ عرب مورخین اور پوری دنیا کے مورخین اس بات کا جائزہ لیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلایا، تلوار سے نہیں پھیلایا، تلوار کی نوک سے نہیں پھیلایا، بلکہ پھیلایا اپنے اخلاق سے پھیلایا۔ جب حملہ کرتے تھے رومیوں اور ایرانیوں پر، صحابہ کرام جاتے تھے، ایرانی لوگ صحابہ کرام کا ساتھ دیتے تھے، اپنے حکمرانوں سے بغاوت کرتے تھے، کیا بول کر کہتے تھے؟ اے صحابہ کرام، تمہارا رویہ، تمہارا اخلاق، تمہارا سلوک ہمارے ساتھ، ہمارے حکمرانوں سے اچھا ہے، اس لیے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہمارے حکمراں ہماری عزت نیلام کرتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، لیکن اے صحابہ، تمہارا طرز عمل، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار ہمارے ساتھ بڑا ہی اچھا ہے، لہٰذا ہم اپنے حکمرانوں سے بغاوت کرتے ہوئے تمہارا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق سے دنیا فتح کی جاتی ہے۔ اچھے اخلاق یہ انسانیت کا جوہر ہے، انسانیت کی پہچان ہے۔ انسان ظاہری شکل میں، ظاہری لباس میں، ظاہری ڈھانچے میں انسان ہو سکتا ہے، لیکن وہ صرف انسان ہے۔ حقیقت میں صفت انسانیت چاہیے تو انسان کو اچھے اخلاق سے متصف ہونا پڑے گا، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز انسان کا اخلاق ہے، جو اسے جانور سے الگ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اخلاق دیکھیے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیکی کہتے کسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ کے پاس لاکھ نیکیاں ہوں، لیکن آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، آپ اچھی نیکیوں کے حامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام نیکیوں کو محصور کر دیا حسن اخلاق میں، اچھے اخلاق میں۔ اور دیکھیے اچھے اخلاق والوں سے، اچھے اخلاق والوں کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والوں سے اپنی خاص نسبت کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا، ان من اقربکم الی منزلا یوم القیامہ وحاسنکم اخلاقا، لوگو جان لو کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے بہترین اخلاق والے ہوں گے۔ میرے محبوب، میرے چہیتے، قیامت کے دن میری صحبت میں پانے والے، میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ میرے بھائیو، اخلاق کی عظمت دیکھیے، اخلاق کی عظمت دیکھیے۔ انسان صاحب اخلاق ہے۔ ایک عام مسلمان
صاحب اخلاق ہے اور فرائض کی پابندی کرتا ہے لیکن نفلی عبادتیں نہیں کر پاتا، نفلی روزے نہیں رکھ پاتا، تہجد گزار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اخلاق کی وجہ سے نفلی روزے رکھنے والے اور رات کو قیام اللیل کرنے والے تہجد گزار کے برابر قرار دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو درجہ کی اللہ کے یہاں نفلی روزے رکھنے والے کا ہوتا ہے، جو درجہ کی اللہ کے یہاں تہجد گزار انسان کا ہوتا ہے۔ دو مسلمان ہیں، ایک مسلمان بڑے نفلی روزے رکھتا ہے، بڑی تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے لیے بڑی نفلی عبادتیں کرتا ہے، ایک بیچارہ دوسرا مسلمان جو نفلی عبادتیں نہیں کر پاتا، تہجد نہیں پڑھ پاتا، رمضان کے علاوہ اور نفلی روزے نہیں رکھ پاتا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس مرتبے پر فائز کرے گا جو مرتبہ کی تہجد گزار اور نفلی روزے رکھنے والے کو ملے گا۔ ارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صاحب اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ من حسن الخلق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ نام اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز قیامت کے دن انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق کی بنا پر اس کے نام اعمال کا ترازو جھک جائے گا اور نام اعمال کے تعلق سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا بڑا حصہ نصیب میں آیا تھا، آپ اخلاق کے تراشے ہوئے انسان تھے، اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا خصوصی فضل آپ کے اوپر ہوا ہے، خصوصی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں، آپ بڑے ہی نرم انسان ہیں، آپ اخلاق کے بڑے ہی نرم انسان ہیں، اور آپ کی یہ نرمی صرف اپنوں کے ساتھ نہیں ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، آپ کی یہ نرمی صرف مالداروں کے ساتھ نہیں ہے، غریبوں کے ساتھ بھی ہے، آپ کی یہ نرمی صرف گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے، باہر والوں کے ساتھ بھی ہے، آپ کی یہ نرمی سرداروں کے ساتھ نہیں ہے، غلاموں کے ساتھ بھی ہے، آپ کی یہ نرمی بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کے حق میں آپ بڑے ہی نرم انسان واقع ہوئے ہیں، اچھے اخلاق والے انسان بن کر آئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبان کے سخت ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام جو 24 گھنٹے آپ سے چپکے رہتے ہیں، کب کے اٹھ کر آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے چھٹک جاتے، یہ آپ کی باتوں کو سنتے نہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ ان کو معاف کر دیا کریں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ان کو درگزر کر دیا کریں، ان کی غلطیوں کو اگنور کر دیا کریں اور خود بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگا کریں۔ میرے بھائیو، اخلاق کیا کہنے اخلاق کے، کتنا بیان کیا جائے اخلاق کے تعلق سے، بغیر اخلاق کہ ایک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم میں دیکھیے میرے بھائیوں، ہر آدمی آج اچھا اخلاق والا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو صاحب اخلاق سمجھتا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، لیکن ہر آدمی تو اپنے آپ کو کامل ایمان والا صاحب اخلاق سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو، کیا معیار ہے، کیسے پتہ چلے گا مجھے اور آپ کو کہ ہم اخلاقی میدان میں کہاں کھڑے ہیں، اخلاقی میدان میں کتنے پانی میں ہیں، اخلاق کو جانچنے کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، اسلام نے وہ کیا پیمانے دیے ہیں، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا وہ معیارات جو دین اسلام نے متعین کیے ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر پائے جاتے
چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاحب اخلاق سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، اخلاق جانچنے کا سب سے پہلا پیمانہ اور معیار میری اور آپ کی زبان بتائے گی کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. میری اور آپ کی زبان، ایک صاحب اخلاق کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اس کی زبان بڑی ہی شائستہ ہوتی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس، اس کے لہجے میں مٹھاس ہوتی ہے. ایک صاحب اخلاق کبھی بھی گالی گلوچ نہیں کرتا، کبھی بھی دھمکیاں نہیں دیتا، کبھی بھی کسی پر روب نہیں جماتا، کبھی بھی کسی کو طعنہ نہیں دیتا، کبھی بھی کسی کو اول فول نہیں بکتا، بلکہ اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے، اس کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کا اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، آپ مدینہ میں تھے، اپنے گھر میں تھے، آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی آنے والا آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا مدینے کا فلاں فلاں انسان آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ جو آنے والا انسان ہے وہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، سب سے برا انسان. آپ نے کہا آنے دو اس کو. وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی میٹھے انداز میں گفتگو کی، ایسی گفتگو کی جیسے آپ کی زبان سے الفاظ نہیں موتی جھڑ رہے ہوں، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں شکر جھڑ رہی ہو. وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا، اس سے بات چیت کی، پھر وہ چلا گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، وہ سب دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک وہ آیا نہیں تھا، دروازے پر تھا، آپ کا تبصرہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، سب سے برا انسان ہے. لیکن جیسے ہی وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے اتنی میٹھی گفتگو کی، اتنی اچھی گفتگو کی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کی زبان سے موتی اور شکر جڑ رہے ہوں. یہ معاملہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشَةً، اے عائشہ آخر میں نے آج تک کس کے ساتھ بد زبانی کی ہے، کس کے ساتھ برے طرز عمل سے میں پیش آیا ہوں کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا؟ میرا تو سلوک سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. اگرچہ وہ برا انسان ہے لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ بری گفتگو نہیں کی، برے الفاظ میں بات چیت نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا معاشرے کے سب سے برے انسان کے ساتھ. میرا اور آپ کا معاملہ دیکھ لیے، پتہ چل جائے نا یہ سب سے برا انسان ہے، اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو تو جتنا اس نے کیا ہے اس سے زیادہ اس کو طعنہ دے کر، اس کو بدنام کر کر. میرے بھائیوں وہ معاشرے کا سب سے برا انسان تھا. ہمارے یہاں کہنے والے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے سے. کتنے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں. میرے بھائیو آپ یہ کہنے والے سب سے برے اخلاق والے، برے اخلاق والے. اچھا اخلاق والا اچھوں کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہی ہے، بروں کے ساتھ اور اچھا ہوتا ہے تاکہ اس کے اخلاق سے برا اچھا بن جائے، اس کے اخلاق سے برا اچھا بن جائے. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں انسان میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، اس برائی میں، اس گناہ میں مبتلا ہے، تو ہم اس کے ساتھ بڑے ہی برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. میرے بھائیوں میرے اور آپ کی زبان بتائے گی کہ ہم اخلاقی میدان میں کہاں کھڑے ہیں. زبان یہ اخلاق کا آئینہ ہوتی ہے، اخلاق کی ترجمان ہوتی ہے. انسان دیکھیے گھر کے باہر ہوتا ہے، بڑا اچھی زبان استعمال کرتا ہے، گھر کے باہر بڑے اچھے سے پیش آتا ہے. گھر میں جیسے ہی داخل ہوا اپنی بیوی کو ڈانٹنا، اس پر روب جمانا، بچوں پر روب جمانا، ماں باپ کو برے برے الفاظ سے پکارنا، طعنے دینا، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، صاحب اخلاق نہیں ہے ایسا انسان. زبان یہ بتاتی ہے کہ انسان اخلاقی میدان میں کہاں کھڑا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اخلاق جانچنے کا پیمانہ اور معیار، معاشرے کے غریب لوگ
معاشرے کے کمزور لوگ، معاشرے کی بیوائیں، معاشرے کے مزدور، معاشرے کے جن کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک بتائے گا کہ ہم اخلاقی میدان میں کہاں کھڑے ہیں۔ مالدار کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، مالدار کو، پیسے والے کو تو ہر کوئی اپنے آپ لاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ اصل میں وہ مالدار کی عزت نہیں ہے، اس کے پیسے کی عزت ہے۔ دیکھیے آج پیسے والے مالدار لوگ، ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری شادی میں آئیں، ہمارے فنکشن میں آئیں، ہمارے ولیمے میں آئیں، عقیقے میں آئیں۔ اگر وہ نہ آنا چاہے پھر بھی فون کر بلائیں گے، آپ کو آنا پڑے گا، فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں یہ ولیمہ ہے، بیٹے کی شادی ہے، آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ اور وہیں اس کے خاندان کا، اس کے علاقے کا، اس کا قریبی رشتہ دار جو بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کو وہ بلانا نہیں چاہتا، اس کو بلانا نہیں چاہتا کہ وہ میرے پاس، میرے گھر میں شادی کے دن، دعوت کے دن آئے۔ اگر وہ آئے گا تو میرا معیار، میرا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ غریب لوگوں سے میری رشتہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے غریب لوگوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کو کوئی نہیں شمار کرتا، ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک بتائے گا کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ظاہر رضی اللہ عنہ کالے کلیٹے تھے، خوبصورت نہیں تھے، غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، دیہات کے تھے، بدو تھے، بدو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی اپنے گاؤں دیہات سے آتے تھے مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف، سبزیاں اور ترکاریاں لے کر آیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور آپ ظاہر جب جاتے تھے اپنے گاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تحفے تحائف اور ہدیے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ عنہ مدینے کے مارکیٹ میں کچھ بیچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا کہ ظاہر مدینے کے مارکیٹ میں کچھ بیچ رہا ہے، دور سے دیکھ لیا، پیچھے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ظاہر نے نہیں دیکھا تھا ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، چپکے سے آئے، ظاہر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھا، جیسے آنکھ پچھلی کو گیم کھیل کھیلتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھا۔ ظاہر رضی اللہ عنہ چوک گئے، پتہ نہیں پڑا کہ کون ہے، پوچھنے لگے کون ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ظاہر رضی اللہ عنہ پہچان گئے، مجھ جیسے غریب، بدو، دیہاتی اور بدصورت انسان سے اس قدر انسیت رکھنے والی ذات مدینے میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ بولے نہیں، ظاہر بولے نہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہیں۔ ظاہر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ظاہر کی پیٹھ سے لگا ہوا تھا، ظاہر چاہتے تھے کہ آپ کا سینہ جو میری پیٹھ سے لگا ہوا ہے، آپ سے چپکنے کے یہ اوقات، یہ لمحات تھوڑے طویل تر ہو جائے، اس لیے بولے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ ہٹایا، اپنے ہاتھوں کو ہٹایا اور ظاہر رضی اللہ عنہ سے مذاق کرنے لگے، ان سے ہنسی کھیل کرنے لگے اور اعلان کرنے لگے، کوئی ہے جو ظاہر کو مجھ سے خریدے گا مدینے کے مارکیٹ میں؟ ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بیچیں گے؟ کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ میں بدو، میں بدصورت، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں، میرا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، دنیا کی نظر میں میری کیا قدر و قیمت
ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ظاہر لوگوں کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت نہ ہو، وَأَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو۔ میرے بھائیوں، غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک بتائے گا کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے آج آدمی جب پیسے والے سے ملتا ہے تو بڑے اچھی زبان سے بات کرتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے منڈراتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بیچارہ کم پیسے والا ملتا ہے، غریب ملتا ہے، تو اس کا بات کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اس پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے اخلاق کو جانچنے کا معیار ہے کہ اس کا طرز عمل، اس کا سلوک معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، سب سے بری دعوت ہے وہ دعوت، سب سے برا ولیمہ ہے وہ ولیمہ، سب سے برا دسترخوان ہے وہ دسترخوان کی مالداروں کو تو بلایا جائے، پکڑ پکڑ کر بلایا جائے، اصرار کے ساتھ بلایا جائے، جو نہیں آنا چاہتا اس کو بھی بلایا جائے، اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، جو بیچارہ آنا چاہتا ہے، شریک ہونا چاہتا ہے، اس کو نہ بلایا جائے۔ ایسی دعوت، ایسا ولیمہ، ایسا دسترخوان سب سے برا دسترخوان ہے، سب سے بری دعوت ہے معاشرے کے غریب لوگوں کے ساتھ، جس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھ لیجئے وہ اخلاقی میدان میں بڑا ہی کوڑا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اخلاق جانچنے کا تیسرا پیمانہ اور معیار، انسان دیکھے اس کے ہاں کام کرنے والے لوگ، اس کے ہاں مزدوری کرنے والے لوگ، اس کے یہاں جاب کرنے والے لوگ، اس کے یہاں کام کرنے والے خادم عمال، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے۔ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ انسان پیسے والے سے، رتبے والے سے، اسٹیٹس والے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اگنور کر دیتا ہے، اس کی کوئی چیز چھوٹ بھی جائے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اگر وہی غلطی اس کے ہاں کام کرنے والا مزدور، نوکر، خادم، اس کے ہاں جاب کرنے والے سے سرزد ہو جائے تو پھر وہ ہائپر ہو جاتا ہے، اس کو گالیاں بکتا ہے، اس کو چانٹے لگاتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے انڈر، ہماری ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل، ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہم اخلاقی میدان میں بالکل کوڑے ہیں۔ دیکھیے آپ، میں نہیں جانتا کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے۔ اکثر مسجدوں میں صفائی کرنے والے، مدرسوں میں صفائی کرنے والے، مسجدوں میں اذان دینے والے، کیا تنخواہ ہوتی ہے ان کی؟ معمولی سی تنخواہ ہوتی، 5,000، 7,000، 8,000۔ ان سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے، کس طرح سے ہمارا غصہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، کس طرح سے ہم اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اگر وہ بیمار بھی ہو جائے اور تکلیف میں بھی ہو، کام پر نہیں آتا ہے، اس کی تنخواہ کو کاٹ لیتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہوئے، کیونکہ ہم اس معاملے میں اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے خادم سے، میرے غلام سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے دیکھ لیا اور مجھے زور کی آواز لگائی، اے ابن مسعود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا میں نے کام کر دیا ہے، میں نے اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا ہے، اپنے اس غلام کو مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن مسعود، جتنا کنٹرول اور پاور تمہیں اپنے اس غلام پر ہے، اس سے کہیں زیادہ کنٹرول اور پاور اور اختیار تم پر تمہارے رب
آقا ہے، آج یہ تمہارا نوکر، تمہارا غلام ہے، تم اس کے آقا ہو سکتا ہے تم غلام بن جاؤ، یہ تمہارا آقا بن جائے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے اور ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات ابن مسعود نے سنے، سہم گئے، لرز گئے، تڑپ گئے، پریشان۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ گواہ رہیے میرا ہاتھ اس میرے غلام پر کبھی نہیں اٹھے گا، میں کبھی میرے غلام کو نہیں ماروں گا۔ اتنا کہہ دیا، پھر بھی چین نہیں آ رہا ہے، قرار نہیں آ رہا ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے آج سے یہ اللہ کے راستے میں آزاد ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود اگر تم آج یہ فیصلہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے اللہ کی آگ کے عذاب میں جلتے کہ تم نے تمہارے اس مزدور غلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ہو۔ ہر آدمی محاسبہ کرے اپنے ہاں کمزور جو کام کرتا ہے، نوکر چاکر جاب کرنے والا، مزدور، اس کی ماتحتی میں کام کرنے والا، اس کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے پتہ چل جائے گا وہ صاحب اخلاق ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اخلاق جانچنے کا چوتھا معیار اور پیمانہ، انسان جب گھر کے باہر ہوتا ہے نا بڑا سخی اور فیاض ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بڑا اچھے سے ملنے والا، ان کے ساتھ ان پر خرچ کرنے والا، سخی و فیاض، ان سے مذاق کرنے والا، اور لوگوں کی نظر میں گھر سے باہر مسجد میں، محلے میں اور کام کی جگہ پر بڑا صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں آتا ہے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اولاد کو مارتا ہے، بیوی کو چانٹے مارتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے اور ان کو ستاتا ہے۔ سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان پوری دنیا والوں کے لیے صاحب اخلاق بن جائے، لیکن اگر اس کا طرز عمل، اس کا سلوک اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی بہنوں کے ساتھ، اس کے بھائیوں کے ساتھ اور اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ اسلام کی نظر میں صاحب اخلاق نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جان لو تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے پہلے خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین صاحب اخلاق وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ ہر آدمی، ہر نوجوان، ہر بیٹا، ہر شوہر، ہر باپ اس بات پر نظر دوڑائے کہ کیا میں باہر والوں کے لیے صاحب اخلاق ہوں یا واقعی میرے گھر والوں کے لیے بھی صاحب اخلاق ہوں۔ انسان کے اچھے اخلاق کا مالک ہونے کا ثبوت اور گواہی اس کی بیوی دے گی، اس کی اولاد دے گی، اس کے ماں باپ دیں گے اور اس کے بھائی اور اس کی بہنیں دیں گی کہ ہاں یہ صاحب اخلاق ہے، ورنہ اخلاقی میدان میں وہ زیرو ہے اور پانی میں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اخلاق جانچنے کا پانچواں پیمانہ، کوئی آدمی مر گیا، مرنے والا مر گیا، لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی کمی انہیں ستاتی ہے، وہ تڑپتے ہیں اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو رونے لگتے ہیں، اور اس کے جانے سے لوگوں کو پہنچنے والا خیر رک جاتا ہے، لوگ اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ اس کے صاحب اخلاق ہونے کی علامت ہے کہ وہ چلا گیا لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ انسان اپنے مال سے، اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، مائل کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتا ہے تو صرف اخلاق کی وجہ سے کر سکتا ہے، اور کسی چیز سے وہ راج نہیں کر سکتا۔ تو مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مستریح او مستراح من، یہ مرنے والا جس کا جنازہ گزر رہا ہے یا تو خود آرام پا گیا، خود راحت پا گیا، یا لوگ راحت پا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام پا گیا، لوگ آرام پا گئے، کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر صاحب اخلاق تھا، عمل والا تھا، مومن تھا، دنیا کے
عملوں سے پاک صاف ہو کر یہاں سے چلا گیا، اب جنت میں آرام پائے گا۔ اور لوگ اس لیے اس سے آرام پا گئے، اگر بد اخلاق تھا، اخلاق اچھے نہیں تھے، تو لوگ اس کے مرنے کے بعد اب یہی کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا، ہمارا پیچھا چھوٹا، اس نے پورے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ دیکھیے آج سماج اور معاشرے میں، قبیلے اور خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہوتے، فتنے فرما کرتے ہیں اور سکون غارت کرتے ہیں، اور شادیوں میں نہیں جاتے، بار بار بلانا پڑتا ہے اور ان کی آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، تب جا کر آتے ہیں۔ ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو کیا اچھا ہوا مر گیا اچھا ہوا، پورے خاندان کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا، اتنا بد اخلاق تھا کہ لوگوں کا سکون اس نے غارت کر کے رکھا تھا۔ تو بد اخلاق انسان جب مرتا ہے تو لوگ سکون پا جاتے ہیں، صاحب اخلاق جب مرتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے روتے ہیں، وہ دلوں میں زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنا اچھا انسان تھا یار، اچھے اخلاق والا تھا، چلا گیا، اب اس کے جانے سے بڑا خلا محسوس ہو رہا ہے، اس کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ صاحب اخلاق میرے بھائیوں لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اخلاق کے جانچنے کا ایک آخری پیمانہ اور معیار بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ محترم کا بھی وقت ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے اور عشاء کی نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ صاحب اخلاق جو ہوتا ہے اس کا اخلاق صرف مسجد کی حد تک نہیں رہتا ہے، مسجد میں تو انسان بڑا صاحب اخلاق بنتا ہے، عبادات کے معاملے میں لوگ اسے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یار یہ بڑا تہجد گزار یا پہلی صف کا نمازی، اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے والا اور سنن اور نوافل کی پابندی کرنے والا، یہ اعتکاف کرنے والا، رمضان آئے گا اس میں قرآن مجید پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، عمرہ اور حج کرنے والا، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور اس کو ہم بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں مارکیٹ میں معاملات بتائیں گے کہ انسان کتنا اچھے اخلاق والا ہے، کتنا اچھا، مارکیٹ والے بتائیں گے، غیر بتائیں گے کہ ہاں یہ اخلاق والا مسلمان ہے۔ آج مسلمان کے اخلاق مارکیٹ میں سب سے زیرو ہے، سب سے پانی میں گرا ہوا انسان اخلاقی میدان میں، مارکیٹ کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں پیسہ لے لیا، ادھار لے لیا، چکانا نہیں ہے۔ ادھار کے معاملے میں انسان کی نیت یہ ہوتی ہے مسلمان کی کہ اس سے ادھار لے کر اس کو پریشان کرنا ہے، اس کی چپلیں گھسوانی ہیں اور اس کو بالکل کہیں کا نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ تو اخلاق ہے مسلمان کی۔ آج کوئی بھی غیر مسلمان کے ساتھ تعامل کرنا، معاملات کرنا پسند نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مسلمان کو پیسے دے دیے، اس کے ساتھ معاملہ کر لیا، اب سمجھ لی لڑائی ہونی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا لڑائی کا گھر ہے، اور یہ اس معاملے میں بڑا بد اخلاق ہے اور بڑا بد زبان ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرنے والا ہے۔ اس سے پیسے لے لیے، مسلمان شوق پورے کرنے کے لیے اور کام چور بن کر، ڈھلا بن کر قرض پر قرض لیتا ہے، لیکن چکانے کی نیت نہیں ہوتی اور حد سے زیادہ قرضہ لے لیتا ہے اور پھر چکاتا نہیں ہے اور صحیح سے ادا نہیں کرتا ٹائم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم احسنکم قضاء، لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرض لوٹانے میں سب سے بہترین ہو، سب سے اچھا ہو۔ صاحب اخلاق انسان جس سے پیسہ لیا ہے وہ جانتا ہے اس نے میری مجبوری میں مجھے پیسہ دیا تھا، میں نے اتنے وعدے پر پیسہ لیا تھا، اس کو مجھے لوٹانا ہے اور اخلاق کا ثبوت دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھ کر، مارکیٹ کے معاملات کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے اور ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں آج ہماری اخلاقی گراوٹ ہر پہلو سے نمایاں ہے، ظاہر ہے کہ ہم اخلاقی میدان میں کہیں کے نہیں ہیں، ہم اعمال میں اچھے ہو سکتے ہیں لیکن اخلاق میں اچھے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہماری دعوت پھیل نہیں رہی ہے، ہمارے پاس حق ہے،
توحید ہے، کتاب و سنت ہیں اور اوتھینٹک چیزیں ہیں، پھر بھی ہماری دعوت کیوں نہیں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کے اخلاق اتنے گندے ہیں، اتنے برے ہیں، ان کی دعوت کہاں سے اچھی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے ہم نے اپنے اخلاق سے پہنچایا ہے، ورنہ اسلام نے جو اخلاق پیش کیے، ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کس طرح سے ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ثمامہ بن اسال کا، یمن کا گورنر، یمن کا سب سے مالدار انسان، یمامہ کا سب سے مالدار انسان ثمامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ کا قاتل، سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا تھا۔ پکڑ لیا صحابہ کرام نے، ایک مرتبہ پکڑ لیا، لا کر باندھ دیا مسجد نبی کے ستون سے، پلر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پہلے دن، پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ تمہوں نے کہا حال کیا پوچھتے ہو، کیا حال پوچھتے ہو؟ میں تمہارا وکٹم ہوں، مجرم ہوں، تمہارے صحابہ کا قاتل ہوں۔ ان تقتل زاد من، قتل کر دو گے، مار دو گے، تمہارا حق ہے، میں نے تمہارے صحابہ کو مارا ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھ پر احسان کر دو گے، مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارا شکر گزار بن جاؤں گا۔ اگر تمہیں مال چاہیے، مال تمہیں جتنا چاہے میں دے دوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے، ثمامہ کی ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو۔ بعض روایت میں آتا ہے اونٹنے کا دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے رسول چلے گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے۔ آئے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثمامہ مسجد نبی کے ستون میں بدا ہوا ہے۔ پھر پوچھا دوسرے دن، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ پھر پانا سمائے، اللہ کے نبی کیوں بار بار حال پوچھ رہے ہو؟ تمہارا وکٹم ہوں، مجرم ہوں، مارنا ہے تو مار دو، اور احسان کرو گے تو تمہارا شکر گزار رہوں گا، اور اگر مال و دولت چاہیے تو مال و دولت لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، پھر چلے گئے۔ تیسرے دن آئے، پھر پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ پھر تمہارا میں وہی بات دہرائی کہ اللہ کے رسول بار بار حال کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا مجرم ہوں اور تمہارا وکٹم ہوں، صحابہ کرام کا قاتل ہوں، مار دو، مارنا چاہتے ہو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرے دن کہا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب ثمامہ آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ کون سی عدالت ہے، میں کون سا وکٹم ہوں کہ میں جس کا گنہگار ہوں وہ چاہے تو ایک حکم دے میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، لیکن یہ میری مہمان نوازی کرنے کا حکم دیتا ہے اور مجھے تکلیف دینے سے روکتا ہے، صرف مجھے باندھا گیا ہے۔ ثمامہ اس قدر متاثر ہوئے، بعد میں ایمان لے کر آئے، گئے مسجد نبی کے باہر ایک باغ میں اور غسل کر کے آئے، واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ثمامہ کیا ہوا۔ ثمامہ کے الفاظ سنیے، اے اللہ کے نبی، آج کے دن سے پہلے اس روئے زمین پر تمام انسانوں میں تمام انسانوں کے جو چہرے ہیں سب سے نفرت والا مبغوض گندا چہرہ آپ کا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی اب آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج سے پہلے مجھے آپ کا یہ مدینہ شہر سب سے زیادہ مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا یہ شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو گیا ہے۔ ثمامہ نے ایمان لانے کا اعلان کیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیسے ثمامہ ایمان لانے پر مجبور ہوا، کیسے اس کی سوچ بدل گئی؟ یہ آپ کے اخلاق تھے کہ ظالم سے لیا نہ ظلم کا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آج ہمارا کوئی تھوڑا سا کوئی
نقصان کیا کر دے، ہم سارا شہر، سارا محلہ، ساری مسجد سر پر اٹھا لیتے ہیں اور اس طرح سے بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہم سے برا بد اخلاق انسان کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق کو جانچنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن صاحب اخلاق جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے سب سے نچلے حصے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گھر دلاؤں گا کس کو؟ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں میرا حق ہے، تم نے لے لیا، کوئی بات نہیں، مجھے لڑائی نہیں کرنا ہے، مجھے کورٹ کچہری میں نہیں جانا ہے، حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ جنت کے سب سے نچلے حصے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے بیچ حصے میں میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گھر دلاؤں گا اس کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن ہماری سب سے بڑی بد اخلاقی کہ ہم مذاق میں جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور میں جنت کے سب سے اچھلے مقام پر میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اللہ سے گھر دلاؤں گا اس شخص کو جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ صاحب اخلاق بنائیں، اچھے اخلاق کا گرویدہ بنائیں اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمین۔